بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغ اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر یعنی کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ تعداد میں آتیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے کاروبار پر تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر پریشان ہو گئے۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنائے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور اگلے دن یعنی کہ اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو شیطان کی یہ ہیلہ بازی کارگر لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے حوضوں میں ڈال دیں۔ اس طرح وافر مقدار میں مچھلیاں حوضوں میں داخل ہو جاتیں، لیکن اس قوم کو یہ نہ پتہ تھا کہ یہ بھی مچھلیوں کا شکار ہی ہے، ہفتے والے دن ہی قرار پائے گا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر اس کام سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جانتے تھے لیکن خاموش رہے۔ انہوں نے نہ شکار کیا اور نہ دوسروں کو منع کیا، بلکہ نصیحت کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ سرکش لوگوں کا تھا جو شیطان کی بات مان کر ہفتے کو شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے بارہا ڈرایا کہ وہ اس کام سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان دیوار کھڑی کر لی۔ اس دیوار کے ایک طرف نافرمان لوگ اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس کام کو برا جانتے تھے رہنے لگے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے بار بار اس نافرمان قوم کو سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب مسلط فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان خطا کاروں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے آس پاس چکر لگاتے ہوئے ان کو سونگھنے لگے اور زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور دردناک عذاب پایا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، اور بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے اس سے کہا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ یہ لوگ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے 3 دن تک زندہ رہے اور پھر ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سلامت رکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبد المسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، کیا آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر کی نسل آج بھی ہے۔ وہ تمام بندر 3 دن تک زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔